الحمدللہ جب اس مسجد میں ہماری یہ پہلی سالانہ کانفرنس منعقد ہوئی جو کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، اس پہلی کانفرنس کے بھی جو بانی ہے میں ان کا نام لینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا نام نامی اسم گرامی میاں فیاض محمد تھا۔ وہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس مسجد کے بانیان میں شامل تھے۔ پھر یہاں پر ایک دور رہا جب یہاں پر شیخ ریاض احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ایک نام تھا، اور وہ مسجد کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی اپنے آپ کو ایک مکمل جو ہے وہ پروجیکل آدمی کی حیثیت سے یہاں پر زندہ رہے۔ اور آج انہی کے لخت جگر میرے بہت ہی پرانے ساتھی، ہم نے قائد اہل حدیث قائد ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے سایہ تلے، ان کی پرورش تلے، ان کی زیر نگرانی اہل حدیث یوتھ فورس اور اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم پر کام کیا۔ تو میں دعوت سخن دوں گا جناب محترم جواد فیضی صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ جناب جواد ریاض فیضی صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح برادرم شیخ طارق جاوید صاحب نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہر برس جب سے بیرون ملک سے پاکستان واپسی ہوئی ہے تب سے ہر سال ان کا حکم ہوتا ہے۔ کبھی کھوج کے پروگرام میں بھی عبد المنان زاہد صاحب کے ساتھ بلا لیا کرتے تھے، اور پھر جب شہدائے اہل حدیث کی یاد ہو تب بھی حکم ہوتا ہے تو یہاں پہ حاضری دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات دنیا میں، معاملات صحافت میں اس قدر مصروفیت کے باوجود میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ میں اس اللہ کے گھر میں جو میرے دادا پردادا میرے والد کی نشانی ہے، اور ابھی جب میں آیا تو میرے بزرگ جناب یحییٰ خان صاحب انہوں نے آتے ہی مجھ سے یہ افسوس کیا کہ ہم 4 بھائیوں میں سے سب سے بڑے اور ہم بہن بھائیوں میں سب سے بڑے جناب جمیل فیضی ایڈوکیٹ جن کا انتقال ہوا بھی کچھ ماہ پہلے، تو انہوں نے جب افسوس کیا تو مجھے وہ پچھلی سیرت کانفرنس وہ یہیں پہ تشریف رکھتے تھے اور ان کے سامنے ہی مجھے یہ موقع ملا گفتگو کا۔ اللہ تعالیٰ جتنے اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ جتنے ہیں انہیں حق بات سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین کے چکروں میں مجمع تھوڑا سا زندہ اگر مجھے پتہ چل جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ عبد المنان زاہد صاحب خطاب کر رہے تھے، تسی ٹلے ٹلے بیٹھے، نہ کوئی نعرہ، نہ کوئی ہلنا، نہ کوئی جلنا۔ وہ مجھے شیخ صاحب یوتھ فورس کے دن یاد آ رہے ہیں کہ جب ایک نعرہ لگتا تھا در و دیوار ہی نہیں ہلتے تھے، رائے ونڈ کے اطراف میں آواز آیا کرتی تھی کہ وابی کٹھے ہو گئے ہیں۔ آپ کی طرف سے مجھے کوئی نعرہ ہی نہیں سنائی دے رہا۔
آپ کو سلامت رکھے، اللہ اس صدا کو بلند رکھے، اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس گئے گزرے دور میں جب بدعات کا پہاڑ سامنے کھڑا ہے، جب غیر اللہ کے نام پہ حاجات مانگی اور کی جاتی ہیں، جب اس دور افتاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، اس میں یہ جذبہ، یہ رائیونڈ میں اجتماع ہو رہا ہے، اس میں وہ باتیں نہیں ہوں گی جو آج اس مسجد میں ہوں گی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی دو چیزوں کا ہے، یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہ مرعوب کر سکتی ہے، نہ لالچ دے سکتی ہے، نہ ہمارے پاؤں میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتی ہے، نہ ہماری زبانوں کو روک سکتی ہے، اس لیے کہ بر صغیر کی تاریخ یہ کہتی ہے، اور تاریخ وہ جو مدینہ سے شروع ہوتی ہے کہ جب اہل توحید باہر نکلے ہیں، جب اہل توحید نے بات کہی ہے وہ اس پہ ڈٹ گئے ہیں، اس کے لیے اگر صوبتیں آئی ہیں، اس کے لیے قتل کیا گیا ہے، اس کے لیے پھانسی لگائی گئی ہے، اور اس کے لیے بم دھماکے کیے گئے ہیں، ہم تب بھی نہ جھکے، ہم تب بھی نہ رکے، اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جب تک زندہ ہے اللہ کے کلام اور نبی اکرم کے فرمان کو پھیلاتے رہیں گے۔ میرے دوستو، ابھی جمال رسول کی بات کر رہے تھے میرے جناب عبد المنان زاہد صاحب، وہ صورت میں اجمل اور سیرت میں اکمل، ہمیں ان کے حسن و جمال کے ساتھ ان کی سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کو رب نے کہہ دیا وہ کون ہوتا ہے جو کسی اور طرف نکلے، جو کسی اور طرف جائے؟ جب کہہ دیا گیا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جب دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، تو پھر کوئی شخصیت بھی جتنی بڑی اہم کیوں نہ ہو، جتنی اعلیٰ عرفہ کیوں نہ ہو، جتنی شیخ کیوں نہ کہلوائے، جتنی شیخ الاسلام کیوں نہ کہلوائے، وہ نبی کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہماری پہچان ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی دعوت کو اس طرح پھیلائیں جس طرح حق ہے، کیونکہ ہم نے جذباتی تقریریں بھی بہت کر لی، مجھ سمیت خیالات کا اظہار بھی ہو گیا، ہم نے یہ بھی سوچنا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، اور میرے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے کے طالب علم بھی ہیں، اسکول جانے والے بھی ہیں، میں اگر آپ دوستوں سے اجازت لے کے یہ کہوں کہ میں پرائمری یا ہائی اسکول کی کتاب سے آج کی گفتگو شروع کر دوں تو مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ ابھی بیان ہو رہا تھا ان کے حسن و جمال کا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے میدان عمل میں اترے، جب اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کس طرح ممکن ہے، یہ ممکن کس طرح ہے، تم الہ نہ کہو، اس کو اکیلا واحد نہ کہو، کیا چاہتے ہو؟ کتابوں میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کیا چاہتے ہو؟ مال و منال چاہتے ہو؟ سرداری چاہتے ہو؟ خوبصورت عورت کا رشتہ چاہتے ہو؟ اور دنیا میں لالچ ہوتے ہی کیا ہے؟ پیسہ، لیڈری، چودراہٹ، عورت، انہی کو فتنہ کہا گیا ہے نا۔ کہا یہ سب کچھ لے لو، اللہ کی دعوت نہ دو، یہ مت کہو کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی سے مدد مانگی جائے گی، یہ نہ کہو۔ ہائے، جس حسن و جمال کا ذکر کر رہے تھے زاہد صاحب، اس حسن و جمال والے چہرے پہ جب خون بہ رہا تھا،
اسی چہرے پہ جب خون کے چھینٹے تھے، اسی گردن جسے اعتدال کے ساتھ وہ فرما رہے تھے، اسی گردن پہ رسیاں باندھ کے گھسیٹا گیا. وہ چہرہ پرانوار جس پہ کفار نے ہاتھ اٹھائے حملہ آور ہوئے، ہائے وہ جسم جس کا بھی بیان ہو رہا تھا اور آپ سن رہے تھے، سعادت حاصل کر رہے تھے، اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں. پھر کیوں صعوبتیں برداشت کی، کیوں مظالم برداشت کیے، کیوں تکالیف برداشت کی؟ اس لیے کہ نبی بعد میں ہے، کیونکہ عبدہ و رسولہ، اللہ کا بندہ پھر رسول ہے، اور اللہ وہ واحد ذات ہے جس جو نفع و نقصان کی مالک ہے، وہ واحد ذات ہے جو موت و حیات کی مالک ہے، وہ واحد ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں جان مال ہر چیز ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ اس کی طرف چلو اور یہ نہ کہو کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. اس لیے صعوبتیں برداشت کی. آج کتنے ہیں؟ اور وہی اسکول کی کتاب پہ واپس آتا ہوں. شیخ صاحب کو ٹیشو پیپر ہی دے دے دو چار، وہ ابھی پسینہ کٹا دیتا. ایشو یہ ہے کہ جب اسی دعوت کو دیتے ہوئے یہ سختیاں، یہ تکالیف برداشت کی، اور آگے برادرم ابتسام الہی صاحب ظہیر حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر آبادہ ہدا کو رائے گنج تشریف لانے پر، ہمارے ادارہ میں تشریف لانے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. میرا خیال ہے ابتسام بھائی کی زیارت ہو گئی ہے تو بیٹھ جائیں، چند کلمات ہو جائیں اس کے بعد. اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی میرے آنے سے پہلے جس طرح شیخ طارق جاوید صاحب ذکر کہہ رہے تھے میرے والد گرامی کا، تو جب یہ اہل حدیث سیرت النبی کانفرنس شروع ہوئی تو حضرت علامہ سار الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ وہ بھی اسی مسجد میں تشریف لا چکے، بلکہ یہ جو باہر محمدی چوک اور پھر یہاں جناب آغا شورش کاشمیری مرحوم مولانا عبد الغنی شاہ صاحب بھی یہاں تشریف لا چکے ہوئے ہیں. میں پہلے بھی یہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اور دیگر جید علماء کرام ہمارے اسلاف بزرگان وہ یہاں مسجد میں تشریف لاتے رہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ کیا اس حسن و جمال کے مالک خاتم الانبیاء، خطیب الانبیاء، قائد الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صعوبت برداشت کی، اگر تکلیف برداشت کی، اگر دشمنوں کے تان و تشنیع کے وار برداشت کیے، تو کس لیے؟ اس اللہ کی ذات کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے. ابھی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا. میں خطبات محمدی پڑھ رہا تھا ایک دن، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خطبات میں ایک جگہ یہ ذکر آیا کہ حضرت طفیل نے خواب دیکھا جس میں وہ یہودیوں نصرانیوں کو کہہ رہے ہیں
کہ تم بہت اچھے ہو لیکن تم نے اپنی نبی کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے. تو خواب میں جواب دیتے ہیں یہودی بھی اور نصرانی بھی کہ انشاء اللہ کے ساتھ تم بھی تو انشاء محمد کہتے ہو. وہ خواب بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما دیا کہ نہیں، اللہ کا رسول بھی کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، اور اسی کا حکم ہے کن فیکون، وہ کہہ دے تو ہو جاتا ہے. آج میں پھر اسی پرائمری اور ہائی اسکول کی کتاب پہ آتا ہوں. سب کچھ مل رہا تھا، عورت، مال، سرداری، چودراہٹ، اور مجھے افسوس ہے کہ آج صرف تمام مکاتب فکر نہیں، ہمارے مسلک کے بھی بعض لوگ اپنی چودراہٹ کے لیے کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. ہمیں ان رویوں پہ بھی غور کرنا ہوگا. ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، اور مجھے وہ سردار لامبا دلی یونیورسٹی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اس نے کتاب لکھی قرآن ناطق. میں نے انٹرویو کیا دلی فون پہ، میرے ساتھ وہ ٹی وی پہ انٹرویو دیا انہوں نے. میں نے کہا آپ سردار اور آپ نے کتاب لکھ دی قرآن ناطق. وہ سردار صاحب بولے کہ فیضی صاحب، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہو رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اس قول اور فرمان کے مطابق یہ کتاب کا نام رکھا جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک طرف تو قرآن پاک پڑھنے والا، دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن جو مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے. ایک سردار نے نبی اکرم کی شان میں کتاب لکھی تو نام رکھا قرآن ناطق، مجسم قرآن. وہ جو، اور میں نے پچھلے دنوں بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ پوری دنیا کی سب شخصیات کو لے آؤ، اعلیٰ عرفہ شخصیات کو سامنے لے آؤ، کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک حرکت کو، سونے کو، جاگنے کو، چلنے کو، پھرنے کو، رونے کو، ہنسنے کو، جہاد کے لیے تلوار اٹھانے کو، صحابہ کو گلے لگانے کو، ریکارڈ کسی شخصیت کا اگر کسی کے سامنے آ جائے تو وہ صرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شخصیت. اور ایک اور بات بھی، یہاں کوئی حملہ ہو جائے، اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہمارے مال کو محفوظ رکھے، اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے. لیکن آج سی سی ٹی وی فوٹیج، اس کا کانسیپٹ جو انگریز نے، جن کی چیزیں پہنے پھرتے ہیں ہم لیکن گالیاں ضرور دیتے ہیں، اس انگریز نے، انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج جب نکالی تو قرآن کے کانسیپٹ سے نکالی کہ روز قیامت تمہیں ہر چیز دکھا دی جائے گی. یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اللہ نے اپنے لیے بنائی تھی. آج کہنے کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور انتہائی معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت پہ صرف باقی مکاتب فکر، باقی مسالک ان کی طرح صرف ربیع الاول کے مہینے میں اپنے ایمان کو جوش دے کر ختم کرنا ہے، یا ہر لحظہ، ہر قدم ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ غور کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. کیا ہم نے بھی پنڈتوں والی صورتحال کرنی ہے؟ کیا ہم نے بھی صرف دھمال ڈالنی ہے، سمانگ بھرنی ہے؟ ہم نے بھی صرف ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرنا ہے؟ نہیں، عمل ہوگا تب جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہوا جا سکے گا، وگرنہ منہ دکھانے جوگے ہم نہیں رہیں گے. اور کیا یہاں پہ میں وہ چند باتیں بھی کہنا چاہتا ہوں جو میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. پوری داڑھی جس دن رکھ لوں گا بہت بڑا مولوی بن کے آؤں گا، لیکن میں بطور صحافی چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا
جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، میں باہر بیٹھے ہوں کی بات نہیں کرتا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، جو دکاندار ہو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ کہ جب تولتے ہو تو پورا تولتے ہو؟ پھر پرائمری اور ہائی سکول کی کتاب کی بات کرتا ہوں، کہا لے لو نا، مال، دولت، سرداری، عورت، کیا چاہیے محمد؟ اللہ کی توحید کی طرف مت بلاؤ، جو لینا ہے لے لو۔ کہا نہیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیسا پایا؟ کہا تمہیں سچا پایا، تمہیں امین پایا۔ وہ صادق و امین آج کل ہمارے بھی، عمران خان بھی صادق و امین ہے، نواز شریف بھی صادق و امین ہے، اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی صادق و امین ہے۔ اس سے بہتر تو جیو کا امین حفیظ ہے، جو کم از کم ساتھ محمد صادق کیمرہ مین کے ساتھ چلتا ہے، سچا تو ہے۔ صادق و امین کا لفظ جہاں سے آیا، استعمال جہاں سے ہوا، وہ یہ تھا کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، بات کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہیں کرتا، باحیا، جری، نڈر، بے باک، اللہ کی راہ میں اکیلا سب سے ٹکرا جانے والا وہ نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ۔ ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم تو فخریہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام اور نبی اکرم کا فرمان ہے، اس کے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ہم تو بڑے دعوے دار ہیں، اعمال ہیں، لکھنے پہ آتے ہیں تو کیا دیانتداری سے لکھتے ہیں، پڑھنے پہ آتے ہیں تو کیا دیانتداری سے پڑھتے ہیں، کیا گھر سے کوئی چیز ملے تو دیانتدارانہ طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ آج سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا سیرت کے نام پہ جلسہ ہائے عام، کانفرنسز کا انعقاد، کیا بس یہی کرنا ہے، یا آج کے بچوں کو بھی ہم نے یہ بتانا ہے اور یہ دکھانا ہے؟ ان کو سٹوری سناؤ، رات کو کہانیاں سناتے ہو، آج کل کے بابا جی بھی نرگس کے مجرے دے کے سو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چلتے پھرتے، میں ہر دفعہ جب بھی آتا ہوں یہ کہتا ہوں، یہ چلتے پھرتے ایٹم بم ہے ہمارے گھروں میں۔ ماں نے بھی بچے کو پکڑا دیا، باپ نے بھی بچے کے آگے رکھ دیا، عورت بھی اپنی مرضی سے جس مرضی ویب سائٹ پہ جا رہی ہے، مرد بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی اس کا رسیہ ہو گیا ہے۔ کیا اس میں صرف فحش چیزیں ہی ہیں؟ اس پہ تلاوت نہیں سنی جا سکتی، اس پہ اچھی گفتگو نہیں دیکھی جا سکتی؟ آج اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو روشناس کرایا جائے اپنے اکابرین اور اسلاف کی تعلیمات سے، اور اس میں سارے حضرت ایک طرف، ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سب نے جانا ہے، جن کے پیچھے جانا ہے، اور جن کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ یہ جنت آسان نہیں ہے، یہ جنت ایویں نہیں مل جانی۔ وہ آج کل ماڈلز کے نام بھی، اداکاراؤں کے نام بھی جنت، اور ہر گھر میں جنت۔ جنت سمجھتے بھی ہو، کہتے کس کو ہے؟ وہ نواب زادہ نصر اللہ مرحوم اپنی تقریر میں، ہر تقریر میں جو میں نے سنی، اس میں ایک شعر کہا کرتے تھے کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے ذہن میں ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ ہم نے ہر چیز لکھی ہوئی یہ پڑھی ہے کتابیں، کتنے لوگوں نے کھولی ہیں؟ اور ایک آخری بات جو بڑی حساس ہے اور جس پہ توجہ کی ضرورت ہے، اگر جناب ابتسام الہی صاحب ظہیر انہیں واش روم نہ جاتے تو زیادہ میرے لیے بہتر ہوتا، کہ میں ان سے بھی گزارش کرتا کہ وہ بھی اس پہ غور کریں، فکر کریں، اور اس پہ اپنے علماء کو، خطباء کو بھی یہ بتائیں۔ میں شیخ صاحب آپ کی اجازت سے ایک انتہائی جس پہ تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، دو چیزیں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ ہمیں
داغدار اور بدنام کرنے کے لیے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسی چیزوں پہ جب ہم گندی اور فحش چیزوں کو سرچ کرتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کی بدنامی۔ اور دوسری اہم بات، اسلام آباد میں جو میں نے دیکھا کہ مختلف ایوانوں کے اندر یہ زیر بحث آئی بھی ہے، اس میں علماء کرام بھی موجود تھے۔ مدارس کے اندر ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ میری بیٹیاں ہوں، میرے بیٹے ہوں، نوجوان ہوں، اور میں نے خود بھی یہ دیکھا ہے جب میں مختلف مدارس میں جا کے کچھ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس میں باب النکاح، اور وہ باب ابتسام بھائی جو خالصتاً بیڈ روم کے ہیں، جو امہات المومنین نے جو احادیث بیان کیے ہیں، اس پہ نوجوان جب حضرت صاحب ادھر ادھر ہوئے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو اشتعال انگیزیاں ہیں جو شیطان دماغ میں ڈال دیتا ہے، ایسے واقعات پہ اسلام آباد کے اندر علماء کی موجودگی میں ریسرچ بیسڈ کام ہو رہا ہے۔ مدرسین کو، واعظین کو، اور جو مدارس کے منتظمین ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ خدا را نظر رکھیں، اور میں ماؤں کو، والدین کو بھی یہ بات ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیے، ان کو وقت دیجئے، ان کی اصلاح کیجئے، اور خدا کے لیے اچھی باتیں سارے بیٹھ کے دیکھ لیں۔ آپ بھی مجھے آخری گفتگو چند الفاظ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آج پورے گھر میں ایسا نہیں ہو رہا کہ ہر بندہ اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے اور بالکل چپ ہے؟ مجھے بتائیے کہاں جائیں گے ہم؟ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جس طرح آغاز میں کہا کہ برادرم شیخ طارق جاوید اور دیگر جو دوست میرے اس وقت پورے پاکستان میں اور دنیا میں موجود ہیں، جب اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا تو پہلا کنوینر بننے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ اور رانا صاحب آپ تو یوتھ فورس میں تب بھی ماشاءاللہ تم تراک انداز میں، اور رائیونڈ میں ہم کتنا آئے ہیں۔ مجھے یہ فخر ہے کہ آج برادرم ابتسام الہی صاحب ظہیر کی موجودگی میں مجھے گفتگو کی جو سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور میرے والد گرامی اسی شہر میں اکٹھے سٹیج اور آغا شورش کشمیری کا یہاں آنا اور وہ خطابات ہونا، آج پھر سے ضرورت ہے کہ آپس میں باہمی رابطے مستحکم کیے جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار خلوص کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو نبی کی ذات ہماری محبت، پیار، اجتماعیت کی وہ اس کا باعث بننی چاہیے، نہ کہ ربیع الاول کے دنوں میں ایک دوسرے پہ فتوے لگا کے اور ایک دوسرے کو کافر قرار دے کے۔ اور میں آخری بات یہ ضرور کہوں گا کہ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ عید میلاد النبی کے جلوس، اس کی تاریخ کو میں دیکھ رہا تھا تو راول پنڈی کے ایک مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 1926 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو سکھوں، ہندوؤں، مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، تو اس کے بعد انگریز ڈپٹی کمشنر راول پنڈی کا مسٹر فرگوسن، اس نے یہ چیز سامنے رکھ دی کہ جناب اگر سکھوں کا جلوس نکلتا ہے، اگر ہندوؤں کا جلوس نکلتا ہے تو آپ بھی مقابلے میں اپنا جلوس نکال لیں۔ اور اس کے بعد یہ عید میلاد النبی کے جلوس کا آغاز ہوا۔ ہمیں یہ نہیں پتا، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں۔ ایک صحافی کو میں پڑھ رہا تھا ابتسام بھائی، وہ لکھ رہے تھے کہ غازی علم دین شہید کے واقعے کے بعد لاہور میں میلاد النبی کے، اور بھائی جس نے میلاد منانی ہے منا لو، مگر وہ جو رحمت للعالمین ہے اس کی سیرت میں غور کرو، تب سارے بت پاش پاش ہو جائیں گے۔ اور ہم اس روحانی باپ کی اولاد ہیں جس نے کہا تھا کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اللہ کے قرآن کو اور محمد کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں زندہ باد
مجھے آخر میں جب یہ نعرے لگے تو والد مرحوم کے وہ شعر کہ میرے شعروں کو تیغ ستم کھا گئی، میرے شعروں کو تیغ ستم کھا گئی، میرے قائد جنوں کی نظر ہو گئے، زندہ تھے تو ظہیر و حبیب و نجیب، موت پائی تو شمس و قمر۔